نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ثانی قادیانی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا، ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، عقیدہ ختم نبوت اور سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اس میں جو دو ججمنٹس تھی، ایک تو پہلا فیصلہ، پھر اس کے بعد جو نظر ثانی کے بعد جو فیصلہ جاری ہوا، ان دونوں ججمنٹس میں سے پہلی ججمنٹ میں کیا حکم تھا، اس میں کیا خرابی تھی، دوسری ججمنٹ کے اندر کیا حکم تھا، اس میں کیا خرابیاں تھی، اس کے اوپر ہم نے الحمدللہ تفصیلاً گفتگو کی اور دستور پاکستان اور قوانین کی روشنی کے اندر یہ بیان کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ شرعاً غلط تو ہے ہی ہے، آئین کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور قانون کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کسی اعتبار سے بھی یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ جو سپریم کورٹ کی نظر ثانی تھی، ریویو تھا، یہ جو فیصلہ ہے کیا یہ حتمی ہے، اس کے اوپر ہم نے اس ویڈیو کے اندر ضمناً گفتگو کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ ہے اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے 6 نکات جو ہے وہ لکھے ہیں، وہ آپ کے میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ صدر پاکستان نے پاکستانی دستور کے آرٹیکل نمبر 42 کے تحت ایک حلف اٹھایا ہے۔ وہ آرٹیکل کیا ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، اسکرین پر شو ہو رہا ہے کہ عہدہ سنبھالنے سے قبل صدر پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے جدول سوم میں مندرج عبارت میں حلف اٹھائے گا۔ اب وہ جدول سوم کے اندر کون سی عبارت ہے، وہ عبارت بھی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوگی۔ میں آگے یہ ڈیش ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو بھی صدر ہوگا اس کا نام آئے گا۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی، کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت صدر پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ تو اب یہاں پر یہ آگے تک یہ سارا حلف نامہ ہے، تو پتہ لگا 3 چیزوں کے تحفظ کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ ایک ہے ختم نبوت کا تحفظ، دوسرا ہے دستور کا تحفظ اور تیسرا ہے قانون کا تحفظ۔ تو اب ان تینوں چیزوں کے تحفظ کے حلف کے تحت اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا یہ ختم نبوت کے بھی خلاف ہے، دستور پاکستان کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے کہ 298B اور 298C کو اگر دیکھا جائے یہ اعلانیہ تبلیغ پر بھی جاری ہوں گے اور ان کی خفیہ تبلیغ پر بھی جاری ہوں گے، ان کو کسی طرح بھی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر صدر پاکستان اپنے اس حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اس کے آرٹیکل نمبر 47 کے جز 1 کے اندر آپ یہ ملاحظہ کریں، دستور میں شامل کسی امر کے باوجود صدر کو اس آرٹیکل کے احکام کے مطابق جسمانی یا دماغی نااہلیت کی بنیاد پر اس کے عہدے سے برطرف کیا جا سکے گا یا دستور کی خلاف ورزی یا فاش غلط روی کے کسی الزام میں اس کا مواخذہ کیا جا سکے گا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے اندر واضح ہے کہ اگر صدر پاکستان جو ہے اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں گے تو ان سے مواخذہ کیا جائے گا۔ تو اب اگر صدر پاکستان اس مواخذے سے بچنا چاہتے ہیں تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے حلف کو پورا کریں، اپنے حلف کو جو ہے مکمل پایا تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ انہوں نے ان تینوں چیزوں کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس مواخذے سے بچنے کے لیے وہ سپریم کورٹ کے قادیانیوں کے حق میں کیے گئے غیر شرعی، غیر آئینی، غیر قانونی فیصلے کو یہ ختم کرنے کی سعی کریں۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ صدر پاکستان اسلامی کونسل سے آرٹیکل نمبر 229 کے تحت مشورہ لے۔ اب وہ آرٹیکل کیا ہے، وہ 229 یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ صدر یا کسی صوبے کا گورنر اگر چاہے یا اگر کسی ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی کی کل رکنیت کا 2/5 حصہ یہ مطالبہ کرے تو کسی سوال پر اسلامی کونسل سے مشورہ کیا جائے گا کہ آیا کوئی مجوزہ قانون اسلام کے احکام کے منافی ہے یا نہیں۔ تو اب اس آرٹیکل کے تحت صدر جو ہے وہ اسلامی کونسل سے یہ پوچھے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یعنی یہ مبارک ثانی کیس کے اندر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس سے ختم نبوت کے قانون کے اندر تو کوئی فرق نہیں آ رہا
کیا یہ اس کے متصادم یا اس کے مخالف تو نہیں ہے کہیں؟ تو اب جو اسلامی کونسل اس کے حوالے سے جواب دے گی، جو مشورہ دے گی، وہ یقیناً اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، اور اگر اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا تو یقیناً جواب جو ہے وہ یہی آئے گا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو مبارک ثانی والے کیس کے اندر جو فیصلہ تھا، یقیناً بالیقین یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی فیصلہ ہے، اس کا شریعت مطہرہ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو جب یہ جواب آئے گا تو صدر پاکستان آرٹیکل نمبر 227 کے جز نمبر 1 اور آرٹیکل نمبر 48 کے جز نمبر 1 کے تحت اس جواب کو وفاقی کابینہ یا وزیر اعظم کو ارسال کرے گا، اور ان سے یہ مشورہ لے گا کہ میں یہ سپریم کورٹ کا غیر شرعی، غیر آئینی، غیر قانونی جو فیصلہ ہے، یہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ارسال کرنے لگا ہوں، تاکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس مبارک ثانی والے کیس کے اندر ملوث جو ججز ہیں، جنہوں نے یہ غیر شرعی، غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ جو صادر کیا ہے، ان ججز کے مس کنڈکٹ کو ظاہر کر کے اپنا منصفانہ فیصلہ جاری کر سکے اور ان کے اس فیصلے کو جو ہے وہ کل عدم قرار دے سکے۔ اب آرٹیکل نمبر 227 کا جز نمبر 1 کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، جن کا اس حصے میں بطور اسلامی احکام حوالہ دیا گیا ہے، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو۔ اب آرٹیکل نمبر 48 کا جز نمبر 1 ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں صدر عمل اس پر اور کابینہ یا وزیر اعظم کے مشورے کے مطابقت میں کرے گا۔ اب آرٹیکل نمبر 209 کا جز 5 اور جز 6 ملاحظہ کریں۔ جز 5 اس کے 2 آگے جز ہیں الف اور با۔ 5 کیا ہے؟ اگر کسی ذریعے سے اطلاع ملنے پر کونسل یا صدر کی یہ رائے ہو کہ عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا کوئی جج الف جسمانی یا دماغی معذوری کی وجوہ سے اپنے عہدے کے فرائض منصبی کی مناسب انجام دہی کے قابل نہ رہا ہو یا بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہو، تو صدر کونسل کو ہدایت کرے گا یا کونسل خود اپنی تحریک پر معاملے کی تحقیقات کر سکے گی۔ اب 6 نمبر جز کیا ہے؟ اگر معاملے کی تحقیقات کرنے کے بعد کونسل صدر کو رپورٹ پیش کرے کہ اس کی رائے یہ ہے، اب وہ رائے کیا ہے؟ نمبر 1 کہ وہ جج اپنے عہدے کے فرائض منصبی کی انجام دہی کے ناقابل ہے یا بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہے اور کہ اسے عہدے سے برطرف کر دینا چاہیے، تو صدر اس جج کو عہدے سے برطرف کر سکے گا۔ تو یہاں اس آرٹیکل 209 کے جز 5 اور 6 کے تحت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر جج کسی بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ اور کسی طرح اپنے منصب کا غلط استعمال کیا ہے، جب یہ بات ثابت ہو جائے گی تو اس کو صدر جو ہے وہ برطرف کر سکتا ہے۔ تو جب اس کو ہی برطرف کر دیا تو اس کا کیا ہوا فیصلہ بھی کالعدم قرار پائے گا۔ اب تیسرے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا طریقہ تو یہ تھا کہ صدر جو ہے وہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم سے ایڈوائس طلب کرے گا، مشورہ طلب کرے گا، اور پھر اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف بھیج دے گا، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ان ججز کا محاسبہ کرے گی اور ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے گی۔ اب جو تیسرا طریقہ ہے وہ اسی قریب ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے اور وزیر اعظم سے ایڈوائس طلب نہیں کر رہا، تو یہاں پر اب وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کا خود یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود اس کو ایڈوائس بھیجیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ان دونوں کے حلف یہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، ان دونوں نے بھی یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے دستور اور قانون کی حفاظت کریں گے۔ تو ان پر بھی، وفاقی کابینہ پر اور وزیر اعظم پر بھی لازم ہے کہ وہ اسلامی دستور اور اسلامی قوانین کی حفاظت کریں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا قادیانیوں کے حق میں، یہ دستور کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے۔ تو یہاں پر ان کا حلف اب متحرک ہوگا اور وہ ان کو مخاطب کرے گا کہ یہاں پر اب دستور بھی پامال ہو رہا ہے اور قانون بھی پامال ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وفاقی کابینہ یا وزیر اعظم جو ہے وہ صدر کو یہ ایڈوائس بھیجیں گے کہ صدر جو ہے وہ آرٹیکل نمبر 229 کے تحت وہ اسلامی کونسل سے یہ مشورہ لے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا یہ جو موجودہ قادیانیوں کے حق میں کیا گیا فیصلہ ہے، اس سے ختم نبوت پہ فرق تو نہیں آ رہا، ختم نبوت کے قوانین پہ فرق تو نہیں آ رہا۔ تو یقیناً اسلامی کونسل وہ اسلام اور شریعت کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اگر فیصلہ دے گی تو وہ یہی فیصلہ آئے گا کہ بالکل اس سے ختم نبوت کے جو بنائے ہوئے قانون ہے اس میں فرق آ رہا ہے، اس کے یہ متصادم ہے، اس سے یہ معارض ہے، اس کے مخالف ہے۔
تو یہ جب جواب آئے گا تو صدر اس جواب کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ارسال کر دے گا، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں ملوث ججز کو مس کنڈکٹ ظاہر کر کے ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے گی، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ججز کو نااہل قرار دے گی اور ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے گی، یہ بھی آرٹیکل نمبر 209 کے جز 5 اور جز 6 کے تحت ہوگا، جو ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا اور یہ بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آرٹیکل نمبر 209 کے جز 5 اور 6 کے تحت، یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل از خود بھی، صدر اس کو کہے یا نہ کہے، اس کے کہے بغیر سپریم جوڈیشل کونسل از خود سپریم کورٹ کے اس فیصلے، اس غلط، غیر شرعی، غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے میں ملوث ججز کے مس کنڈکٹ کو ظاہر کر کے ان کے فیصلے کو کالعدم کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا چیئرمین خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی ہیں جنہوں نے یہ غلط فیصلہ جاری کیا ہے، تو اب یہ سارا پروسیس کون کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس کے 4 اراکین ہیں وہ ایک چیئرمین مقرر کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ ہوگا، اور جو ان میں سینئر جج ہوگا وہ چیئرمین کے طور پر مقرر ہوگا، اور وہ یہ سارا پروسیس کرے گا۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران یہ کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے، جس طرح ہم نے بیان کیا کہ صدر نے بھی حلف اٹھایا ہوا تھا، وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے، کس چیز کا؟ ختم نبوت کے تحفظ کا، دستور اور قانون کے تحفظ کا۔ اسی طرح ججز نے بھی یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کا بھی تحفظ کریں گے اور اس کے قانون کا بھی تحفظ کریں گے۔ اور چونکہ سپریم کورٹ کے قادیانیوں کے حق میں دیے گئے اس فیصلے سے دستور بھی متاثر ہوا ہے اور قانون بھی متاثر ہوا ہے، اب ان کا یہ فرض بنتا ہے، یہ ان کے حلف کا رکن ہے کہ وہ دستور کی بھی حفاظت کریں اور قانون کی بھی حفاظت کریں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ وضاحت کروا دے کہ 298B اور 298C اس کے اندر اعلانیہ اور خفیہ دونوں طرح کی تبلیغ شامل ہے، دونوں طرح کا پرچار شامل ہے، دونوں طرح کے اداروں کو چلانے کا، انتظام و انصرام کرنے کے دونوں طرح کے معاملات ہیں، چاہے وہ اعلانیہ ہوں چاہے وہ خفیہ ہوں، کسی طرح سے بھی قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہ وضاحت کروا دی جائے۔ میں وضاحت کیوں کہہ رہا ہوں، ترمیم کیوں نہیں کہہ رہا؟ ترمیم اس لیے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ ترمیم میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے یا کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو اس کو ترمیم کہا جاتا ہے۔ وضاحت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ 298B کو پڑھا جائے اور 298C کو پڑھا جائے تو اس کے اندر کہیں بھی یہ قید موجود نہیں ہے کہ یہ قادیانیوں کے لیے اعلانیہ طور پر یہ قانون ان کے اوپر لاگو ہوگا، خفیہ اگر کریں گے تو لاگو نہیں ہوگا، یا خفیہ پر لاگو ہوگا، اعلانیہ کریں گے تو لاگو نہیں ہوگا۔ نہ اعلانیہ کی قید تھی اس کے اندر، نہ خفیہ کی قید تھی، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تفصیل کے ساتھ۔ تو جب اعلانیہ کی بھی قید نہیں ہے، خفیہ کی بھی قید نہیں ہے، تو پتہ لگا کہ یہ جو 298B ہے اور 298C ہے یہ قادیانیوں پر اعلانیہ بھی منطبق ہوگا، ان پر اپلائی ہوگا، اور اسی طرح ان کے خفیہ معاملات پر بھی اپلائی ہوگا۔ اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے، لہٰذا یہ مطلق ہی رہے گا اور یہ دونوں طرح کے معاملات پر جاری ہوگا۔ لیکن چونکہ اس کے اندر اجمال تھا تھوڑا سا، اور اس اجمال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، تو پارلیمنٹ اس کے اندر یہ وضاحت کر دے گی کہ یہ جو 298B ہے اور 298C ہے یہ قادیانیوں کے اعلانیہ معاملات پر بھی جاری ہوگا اور خفیہ معاملات پر بھی جاری ہوگا۔ تو یہ لا بن جائے گا، ایک قانون بن جائے گا۔ تو اس قانون اور اس لا کے تحت یہ سپریم کورٹ کا قادیانیوں کے حق میں کیا گیا غیر شرعی، غیر آئینی، غیر قانونی جو فیصلہ ہے یہ خود بخود کالعدم قرار پا جائے گا۔ اور پارلیمنٹ یہ کیوں کرے گی؟ پارلیمنٹ یہ اس لیے کرے گی کہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے تمام ممبران نے آرٹیکل نمبر 53 کے جز نمبر 2، 61 اور 65 کے تحت دستور اور قانون کے تحفظ کا حلف لیا ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تمام جو ہے وہ آرٹیکل شو بھی ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی، پارلیمنٹ کے ممبران نے اور سینٹ کے ممبران نے بھی یہ حلف لیا ہوا ہے، جس طرح صدر نے لیا تھا، وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم نے لیا تھا، اسلامی جوڈیشل کونسل کے جتنے بھی ججز ہیں انہوں نے بھی یہ حلف لیا ہوا ہے کہ وہ دستور کی بھی حفاظت کریں گے، قانون کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو اسی طرح پارلیمنٹ اور سینٹ کے ممبران نے بھی یہ حلف لیا ہوا ہے کہ وہ دستور کی بھی حفاظت کریں گے اور قانون کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو اس حلف کی وجہ سے ان پر بھی یہ لازم ہے کہ
کہ یہ سپریم کورٹ کے قادیانیوں کے حق میں کیے گئے اس فیصلے کے اوپر یہ سخت ایکشن لیں اور اس فیصلے کو یہ کالعدم کرنے کی تمام تر سعی کریں۔ چھٹا اور آخری طریقہ کار کیا ہے کہ اسلامی کونسل جو ہے آرٹیکل نمبر 227 کے جز نمبر 1 کے تحفظ کے لیے، یہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے، اس کو میں پڑھ کر بھی سنا دوں گا، اس کے تحفظ کے لیے سموٹو ایکشن لے کر اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر کے سپریم کورٹ کے اس غیر شرعی، غیر آئینی، غیر قانونی جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیں اور سپریم کورٹ کے ججز کے مواخذے کے لیے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وفاقی کابینہ اور سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنی سفارشات بھیجے۔ تو اس طرح جو ہے یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 6 طریقے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی اور طریقے ہو سکتے ہیں جو قانون کو جاننے والے ماہرین ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کس انداز سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی اس کے طریقہ کار ہیں ان طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے جو بھی اقتدار پر موجود ہیں اور اس فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں ان کا یہ شرعی، آئینی اور قانونی فرض بنتا ہے اور ان کے حلف کی وجہ سے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس فیصلے کو تبدیل کروائیں اور جو امن عامہ تباہ ہو رہا ہے اس کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کہ اپنے عہد کو پورا کرو کہ بے شک عہد کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔